ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ ہم نے شروع کر رکھی ہے اور اس کی آیت نمبر 41 تک ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ اگلی 2 آیات کور کریں گے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو خطاب ہے یہاں سے یہ بنی اسرائیل کے اوپر ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو تم سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے، لہٰذا تم ہی اس کے پہلے کافر نہ بن جانا۔ اور پھر وہ جو برے اعمال کرتے تھے اپنے دین میں، ان کی نشاندہی کی گئی آج ان آیات میں۔ تو انشاءاللہ ہم آیات کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 41 اور 42 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کو گڑبڑ مت کرو۔ یہ فعل نہیں یعنی منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ مادہ ہے لام با اور سین، لا باسا۔ باب ہے ضربا اور ماضی کا پہلا صیغہ لا باسا، مضارع کا پہلا صیغہ یلبسو، اور یہ باب ضربا یضربو لبسا یلبسو۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لا تلبسو آیا ہے۔ لا تلبسو یہ فعل نہیں ہے، کسی چیز سے روکا جا رہا ہے۔ تو فعل نہیں باب ضربا میں واحد کے لیے آئے گا لا تضرب، اور جمع کے لیے لا تضربو، اور اسی طرح جب اس میں جائے گا لباسا میں آئے گا فعل، تو اس کے لیے واحد کے لیے ہوگا لا تلبس، لا تضرب کے وزن پہ واحد کے لیے، اور جمع کے لیے ہوگا لا تضربو کے وزن پہ لا تلبسو۔ تو یہ لا تلبسو نہیں ہے، جمع کے لیے سب کو منع کیا جا رہا ہے، اور یہ باب ہے ضربا، لا تضربو کے وزن پہ لا تلبسو۔ تم سب گڑ مڈ مت کرو، مکس مت کرو۔ الحق کا، حق کو یعنی حق جو آپ کو آیا ہے آپ کے پاس، اس کو مکس مت کرو، آگے آئے گا باطل کے ساتھ، یعنی باطل اور حق کو آپس میں مکس مت کرو۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی، اور انہوں نے اپنی کتاب کا جو حق تھا اس کو باطل کے ساتھ مکس اپ کر دیا تھا۔ اور آج ہمارے دور میں ہمارے علماء، سو کالڈ علماء جو ہیں فرقہ بندیوں والے، انہوں نے بھی ایسا ہی کچھ کیا ہوا ہے۔ الحق کا اسم منصوب ہے اور یہ مفعول بہی ہے، یعنی زبر کے ساتھ آیا ہے، اور چونکہ یہ بات ہو رہی ہے لا تلبسو گڑبڑ مت کرو، کس کو؟ الحق کا۔ حق کا جو ہے مفعول ہے، اور مفعول ہمیشہ زبر کے ساتھ منصوب حالت میں آتا ہے۔ بالباطلی یہ مرکب جاری ہے، بالباطلی بی پلس الباطلی مرکب جاری، اور متعلق ہے تلبسو۔ باطل کا جو تعلق ہے یہ تلبسو جو فعل آیا ہے، اور اس کا لا تلبسو فعل نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ متعلق ہے تلبسو کے ساتھ۔
مرکب جاری، اس کی مزید تفصیل، بالباطل، بی پہلے نمبر پر بسم اللہ ہی یہاں پہ اس کی مثال ہے، اور بی نے الباطلو کو الباطلی کر دیا، مجرور کر دیا، اور الباطلی جو ہے جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے، کیونکہ الباطلی ال کے ساتھ آ رہا ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور، کیونکہ بی لگا ہوا ہے اور بی نے اس کو زیر دے دی، تو یہ ہوا مرکب جاری۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ، واو اس میں عاطفہ ہے، اور تکتمو فعل ہے، اور الحق مفعول ہے۔ عاطفہ واو یہ عطف اس کا جا رہا ہے پیچھے فعل جو گزرا لا تلبسو، اور لا تلبسو کے بعد واو آیا اور آگے جو فعل آ رہا ہے تکتمو، تو لا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی امر نہیں بنے گا، تو بنے گا لا تکتم الحق۔ اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم، لا تکتم الحق، اس میں دیکھیں واو عاطفہ اور لا، واو عاطفہ کی وجہ سے پیچھے سے آ رہا ہے، تو وہ تکتمو کے ساتھ لا لگا ہوا ہے، ولا تکتم الحق، اور تکتمو فعل کا جو مادہ ہے کاف تا اور میم۔ باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قتما، مضارع کا پہلا صیغہ یکتمو۔ باب نصرہ، نصرہ ینصرو، قتما یکتمو۔ اور لا تکتمو یہ فعل نہیں ہے، واحد کے لیے لا تنصر، اور جمع کے لیے لا تنصرو، اسی طرح واحد کے لیے جب اس فعل کو دیکھیں گے قتما کو تو بنے گا لا تکتم، اور جمع کے لیے لا تکتمو، لا تنصرو کے وزن پہ باب نصرہ ہے۔ تم سب مت چھپاؤ، الحق کا کس کو؟ حق کو، اور یہاں بھی حق جو ہے وہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم سب جانتے ہو، یہ حال کے طور پہ آیا ہے، یعنی تمہاری حالت یہ ہے کہ تم جانتے ہو، تمہارے پاس کتاب موجود ہے اور تمہارے پاس حق آیا اور تم نے حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کیا، پھر تم نے حق کو چھپایا، لیکن حالت یہ ہے کہ تم جانتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے، اور ابھی جو قرآن آیا تمہارے پاس یہ بھی تم جانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور یہ جو نبی ہیں یہ حق اور سچے نبی ہیں، لہٰذا تم جان بوجھ کر چھپا رہے ہو، یہ تمہارا حال ہے۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے، حال کے ساتھ آگے ضمیر لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد فعل ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ حال لا تکتمو کا، یعنی تم مت چھپاؤ، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم جانتے ہو، تو حال کے طور پہ، اور یہ منصوبات میں سے ہے حال، ہمیشہ زبر کے ساتھ حالت نصب میں آتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تعلمون، اور چونکہ پورا فقرہ حال کے طور پر آیا ہے، واو اس میں حالیہ ہے، انتم ضمیر منفصلہ فاصلہ کے ساتھ ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، اور یہ انتم یہاں پہ اسم مبتدا بھی ہے، یعنی انتم مبتدا کے طور پہ، آگے تعلمون اس کی خبر ہے۔ جمع انتم، یہ دیکھیں ضمائر واحد کے لیے انتا، تثنیہ کے لیے انتما، اور جمع کے لیے انتم، اسی طرح یہ جو ہیں یہ منفصلہ، یہ فاصلے کے ساتھ آتے ہیں، اور جوڑ کے آئیں گے تو بنے گا کا کما کم۔ تعلمون یہ فعل ہے اور خبر ہے کس کی؟ اسم مبتدا انتم کی، مبتدا اور خبر ہوتی ہے مبتدا کے بعد، تو تعلمون خبر کے طور پہ بھی آیا ہے اور یہاں محلاً مرفوع بھی ہے، اور وانتم تعلمون مل کر حال بن جاتا ہے۔ تعلمون مادہ عین لام میم، باب سمیع، اور عین لام میم مادہ جب فعل بنے گا باب سمیع میں جا کے تو فعل بنے گا علیمہ، سمیع کے وزن پہ۔ مضارع کا پہلا صیغہ یعلمو،
عالمہ یعلمو اور سمیع یسمعو بالکل ایک جیسے ہیں. ماضی میں جو ہے عالمہ کے نیچے زیر ہے اور مضارع میں یعلمو کے ساتھ. اسی طرح جو باب سمیع ہے یہ اس کی ٹپ یاد رکھیں کہ ماضی میں یہ ایک ہی ثلاثی مجرد کا جو ہے فعل ہے جس کے ماضی میں زیر آتی ہے. تو اس ٹپ کو یاد رکھیے گا، پھر آپ کو یاد آئے گا کہ یہ باب سمیع ہے. تعلمون یہ فعل مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے، یہ تسمعون کے وزن پہ. دیکھیں ایک جیسی زیر زبریں ہیں ساری اور پوری شکل اور آواز ایک جیسی ہے. تسمعون تعلمون، اس طرح آپ پہچان کریں گے کون سا باب اور کون سی پوزیشن پہ ہے یہ فعل. تم سب جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور میرے آگے جھکنے والوں کے ساتھ تم سب بھی جھک جاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، واو اس میں عاطفہ ہے اور اقیموا فعل ہے اور الصلاۃ مفعول ہے. اس کی تفصیل دیکھیں گے. وآتوا الزکاۃ اس میں مادہ ہے حمزہ تا یا. باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آتا مضارع کا پہلا صیغہ یوتی. باب اسلمہ اسلمہ یسلمو، آتا یوتی اور یہ امر ہے. باب اسلمہ میں واحد امر کے لیے اسلم، جمع کے لیے اسلمو. اسی طرح آتا کے لیے واحد امر آتی اور جمع کے لیے آتو، اسلمو کے وزن پہ. تم ادا کرو الزکاۃ، کیا ادا کرو؟ زکاۃ. اور یہ زکوٰۃ اسم منصوب اور مفعول بہ ہے، کس کا؟ آتو کا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. واو عاطفہ، ارکعو فعل امر اور مع الراکعین یہ مرکب جاری. وارکعو اس میں مادہ ہے را قاف عین. باب ہے فتح، ماضی کا پہلا صیغہ رقع، مضارع کا پہلا صیغہ یرقعو. فتح یفتح اور یہ امر ہے. فتح میں واحد کے لیے امر افتح اور جمع کے لیے افتحو. اسی طرح رکع میں واحد ارکع اور جمع کے لیے ارکعو. یہ وارکعو اصل میں واو ہٹائیں گے تو ارکعو افتحو کے وزن پہ ہے. یہ تم سب جھک جاؤ، اجتماعی نماز قائم کرو. مع الراکعین، مع اور الراکعین مرکب جاری ہے، متعلق ہے ارکعو، یعنی تم جھک جاؤ کس کے ساتھ؟ مع الراکعین جو جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ. یہ مرکب جاری ہے. مع ظرف مکان، تو ظرف مکان کیسے ہوا؟ مع ساتھ، اس جگہ کی بات ہو رہی ہے جس میں دوسرے جھکنے والے جھک رہے ہیں، ان کے ساتھ جھک جاؤ. الراکعین یہ جنس میں مذکر، عدد میں یہ جمع ہے اور وسعت میں یہ معرفہ ہے. ال کے ساتھ آیا، اعرابی حالت اس کی مجرور ہے. الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 اور 43 ہم نے کور کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. محترم ناظرین، آپ نے دیکھا آج کی آیت مبارکہ بڑی اہم ہے،
یہود کی طرف یہ بات آ رہی ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت گڑبڑ کرو اور حق کو مت چھپاؤ، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور جھک جانے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جھکے رہو۔ تو یہی احکامات تو ہمارے پاس بھی ہیں۔ انڈائریکٹلی یہ حکم ہمیں بھی دیا جا رہا ہے کہ تم حق کو مت چھپاؤ، باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے حضور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ یہ تو حکم جو ہے وہ یہودیوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی قرآن کے ساتھ ناانصافی اور یہی حق کو چھپانا ہے، یہی حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دینا ہے۔ ایک ایک آیت ہمارے لیے بھی ویسی حکم رکھتی ہے جو کسی دوسرے کے لیے کہی گئی۔ اصل میں قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، اور ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ کہیں تم میرے پاس جب آؤ تو یہ نہ کہنا کہ کتاب تو ہمارے پاس نہیں آئی تھی، تو لہٰذا یہ حق والی کتاب سیدھے رستے والی تمہارے پاس آ گئی، یا کہیں یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم تو ان سے بھی زیادہ جو ہے اس پہ عمل کرنے والے ہوتے، ہدایت والے بن جاتے۔ تو اب جب آ گئی ہے تو آپ بھی یہودیوں کی طرح یا پچھلی قوموں کی طرح حق کو گڑبڑ کر رہے ہیں باطل کے ساتھ، جی یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا حق کو چھپانا ہمارے معاشرے میں ہمیں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ قرآن کو مت پڑھو، اور جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ وہابی ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ علماء سے سیکھو۔ تو یہی تو حق کے ساتھ گڑبڑ کرنا اور حق کو چھپانا ہے، اور ہم اگر ان کے ساتھ مل گئے تو پھر ہم بھی حق کو چھپا رہے ہیں۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس کلام کو سمجھیں، بڑی واضح اور مبین اور کھلی کھلی ہدایات ہیں، کوئی مبہم بات نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ قرآن نے تو سب سے پہلی آیت میں فرما دیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں مشکوک کیا جاتا ہے قرآن کے بارے میں۔ تو یہ ہمارے شکوک تبھی نکلیں گے اور ہمارا ایمان تبھی پختہ ہوگا کہ جب ہم خود اس قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ کسی کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پہ یہ ڈنڈی ماری گئی ہے، یہاں پہ حق کو چھپایا جا رہا ہے، یہاں پہ حق کو گڑبڑ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پلیٹ فارم سے جو ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے اس کو ہمارے لیے قبول فرمائے، اور اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچائے، زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں، تاکہ یہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔